جی افشاں جی مجھے ایک فیلنگ سی آ رہی ہے، یہ جو آپ نے ابھی فیض فیسٹیول سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں نیٹو میڈیا کے مختلف سوشل میڈیا ہینڈلز پر، اس کی روشنی میں جو مجھے ایک فیلنگ سی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ فیض فیسٹیول میں نیٹو میڈیا کو بین کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ ابھی تو میرا خیال ہے کہ کچھ کافی ساری ویڈیوز رہتی بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا تو پتلا بنائیں گے، جیسے عورت مارچ میں وہ اس کے کون سا ہے وہ شامی شاید کوئی ہے نا، کوئی یوٹیوبر، اس کا پتلا بناتے ہیں نا بعد، یا ماریا بی کی فیض فیسٹیول والے اب آپ کا پتلا بنائیں گے ویسے؟ نہیں، اچھا، جب انٹری فری ہے اور عوامی ایک میلہ ہے، چاہے وہ عوامی میلے میں 1 اور 1.5 کلاس ہی آتی ہے وہ تو، لیکن پھر بھی اتنی نہیں، مطلب لیکن آپ کو نہیں لگتا، نہیں آنیسٹلی اسپیکنگ آپ آزادی اظہار رائے کا وہ لوگ احترام کرتے ہیں تو اس لیے نہیں لگائیں گے۔ نہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ایکسپلین کرنا چاہیے کہ ہم فیض فیسٹیول کے بارے میں جو اپیرنٹلی ایک نیگیٹو رائے رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا کاشف صاحب، میں نیگیٹو رائے نہیں رکھتی، مختلف رائے رکھنا اور منفی رائے رکھنا دو الگ الگ باتیں میں ہیں۔ تو منفی رائے رکھتا ہوں۔ وہ تو تھوڑا عمومی رویہ ہے نا۔ نہیں وہ تو ہے میرا رویہ، لیکن بات یہ ہے کہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم فیض فیسٹیول کے متی اللہ جان ہیں، مائک لے کے زبردستی ہم گھس کے، ہم لوگ یا میں نہیں، ہم تو کنسنٹ کے بغیر کسی سے بھی بات نہیں کی ہم نے۔ جو سوال میں نے پوچھے، ایون ہم تو مائک لگانے سے پہلے بھی پوچھتے ہیں۔ ایک شاعر سے میں نے بات کی، بعد میں نے ان کو کہا، اچھا وہ تھوڑا سا اپنی طرف سے میں نے بہت مطلب تمیز تہذیب کے ساتھ اختلاف کیا اپنی طرف سے، بعد میں نے ان کو کہا کہ 2-3 شعر تو سنا، انہوں نے کہا میں نہیں سناتا، چلے آپ یہاں سے۔ آپ یہ دیکھیں، یہی احتجاج ہو سکتا ہے ایک شاعر کا کہ نہیں سنانا آپ کو شعر۔ نہیں تو کیا میں پھر وہی کہتا ہوں کہ کیا ہمیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک جنرل اوپینین ہے کہ بھی میلے ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل میلے ہونے، اور بہت عرصے کے بعد لاہور میں ہی نہیں، پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا ایکٹیویٹیز ایسی بن رہی ہیں، کچھ ماحول بن رہا ہے، صرف ثقافتی نہیں، ادبی تو چلو وہ معاملات سال کی سال چل ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ انجوائے کر ہارس رہے ہیں۔ اینڈ کیٹل شو اگر لاہور میں ہو رہا ہے، اگرچہ اب دوسرے علاقوں کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں بھی ہونا چاہیے ایسا کچھ۔ دیکھیں کاشف، جتنی شدت پسندی یا جتنی ہر بات کے اوپر مار دھاڑ اور دوسرے کی بات کو نہ سننا اور عدم برداشت کا جو رویہ ہے، دیکھیں میں نے ساتھ چڑھ گیا مسائل گنوانے ہیں پر مسئلے مکے نہیں، تو ان کو کہیں نہ کہیں ان کے علاج کے لیے اگر ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں، لوگوں کو تھوڑی تفریح کا ماحول دیکھنے کو ملے، اور جہاں پر آپ اپنے بچوں کو لے جا سکیں، جہاں فیملیز کے ساتھ جا سکیں، جہاں پر آپ کتاب اٹھا کر بس اس کی قیمت دیکھ کے رکھ سکیں، تو یہ ہونا نہیں چاہیے۔ فوڈ کورٹس بھی ہونی چاہیے۔ تو اور اس کے علاوہ جو انڈیا سے مہمان آ رہے ہیں اس سے بھی کافی میرا خیال ایک بڑا رنگین لگتا ہے لاہور، نہیں؟ ہاں لگتا ہے۔ آپ تو صرف فیض میلے کی بات کر رہے ہیں، ابھی یہ جو لاہور لٹریری فیسٹیول LLF چل رہا ہے، اس میں ہم دوسرے ممالک کے بہت سارے مصنفین کو، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تو بالکل ہی ایک الگ کلاس ہے۔ اوتھے دیکھو، اوتھے ساڈا دیوا نہیں بلدا۔ نہیں ٹھیک ہے، کلاس الگ ہے۔ ہم کور کر رہے تھے مختلف مہمانوں کو، میں نے ایک تقریر سنی، مجھے آواز آئی پیچھے سے کہ ایک صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ فیض کی عظمت بیان کر رہے تھے، فیض احمد، فیض یہ ہے، فیض وہ ہے۔ آپ نا صحیح والے الفاظ کوٹ کریں، وہ میں نے بھی سنے تھے۔ اس وقت ہم ایک انڈیا سے آئے ہوئے ایک مہمان کو ریکارڈ کر رہے تھے، تو اس وقت مجھے لگا کہ کہیں کوئی وہ جو ہمارے لیگیسی میڈیا نے ایک روایت ڈالی ہوئی ہے نا، کبھی اشفاق احمد کا وہ زاویہ یا پتہ نہیں وہ کیا لگتا ہوتا تھا، تو وہ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے، تو آلے دوالے لوگ بیٹھے ہوندے سی، سن رہے ہوندے سی۔ سارے کامریڈز تھے، پھر ایک منہ میں زبان نہیں تھی کامریڈوں کے، یار کیا کامریڈ تھے۔ پھر ایک چوراہا آتا تھا حسن نثار کا، اور وہ بیٹھے ہوتے تھے چوراہے میں اور لوگ سن رہے ہوتے، تو کچھ ایسا ہی ماحول بنا ہوا تھا۔ چوراہے والے سن لیں، اشفاق احمد صاحب کے جو زاویے والے سن لیں، کامریڈ بھی سن رہے ہیں، اور جملہ تھا کہ ایسا کامریڈ ہونے پہ بس کریں کہ گزشتہ 100 برسوں میں
میں نے تو 100 یہ بات میں انہوں نے کہا تھا گزشتہ 100 برسوں میں آپ دیکھیں یہ غلط بات مت کریں. فیض کے لیول کا کوئی شاعر جمیا ہی نہیں. دیکھیں اب میری بات سنیں, اردو کی تاریخ میں. اچھا میری بات سنیں, نون میم راشد, میری بات تو سن لینا بھائی. فیض احمد فیض, مجید امجد. دیکھیں اب آپ یہ پھر آپ نے اس کو ادبی تنقید کی طرف لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ میری اوقات نہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے وہاں پہ تھوڑی دیر تو برداشت کیا اور میں نے کامریڈوں کو سر دھنتے ہوئے دیکھا, مجھ سے رہا نہیں گا. میں نے ایک سوال پوچھ لیا کہ آپ مائک لگا کر, مائک تو لگا ہوا تھا, وہ آپ انٹرویو کر رہی تھی نا, آپ اپنے کسی فین سے ملنے کے لیے جب دوسری طرف گئی نا, جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ سیلفی بنوانی ہے, تو میں نے بیچ میں جا کے, میں اب سن رہا تھا تو میں نے مائک لگا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا, تو میں نے ایک سوال پوچھ لیا. وہ سوال میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. اردو میں 100 سالوں میں ایسا شاعر نہیں پیدا ہوا, 100 سالوں میں ایسا شاعر نہیں پیدا ہوا. اور وجہ یہ نہیں صرف کہ قلم کا ہنر ہے, وجہ یہ نہیں صرف کہ ان کی الفاظ کتنے طاقتور ہیں, سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی سوچ کا معیار, ان کے افکار کی بلندی. سر ایک سوال پوچھ سکتا ہوں میں آپ سے؟ اگر آپ, بہت ہی متاثر کن تقریر تھی آپ کی, بہت مزہ آیا, لیکن میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے بڑے پرابلمس میں سے نا طبقاتی کشمکش تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن ہم ایک عجیب قسم کی کالونائزیشن کا بھی شکار ہیں رائٹ فرام دا ویری بگننگ. ہم برٹش کالونائزیشن کی تو بات کرتے ہیں لیکن اردو اور پنجابی کالونائزیشن کی بات نہیں کرتے, جو پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی رہی ہے. اس اردو کالونائزیشن میں پاکستان میں جس قسم کی استھیٹکس کو اپر کلاس نے رائج کیا ہے, فیض صاحب اس کے نمائندہ تھے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ کانٹرڈکشن کہ خود سیال کوٹ کے پنجابی ہونے کے باوجود آپ اسے میں ایک چھوٹی سی اگر آپ کہتے ہیں تو میں چپ ہو جاتا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کیپٹلزم کی جو وکٹری ہے اوور مارکسزم یا نیو مارکسزم یا فرینکفرٹ اسکول کہہ لیں آپ اس کو, یا کہہ لیں ووکزم کہہ لیں, یہاں تک پہنچنے میں جو سب سے بڑی جیت ان کی ہوئی ہے نا, وہ ایک ماڈل ہے جس کو ہم فری مارکیٹ کا یا نیو لبرل کا ماڈل کہتے ہیں. اس نیو لبرل مارکیٹ نے جو منڈی سجائی ہے اس کی زبان سب سے بڑی پاکستان میں اردو ہے, اور فیض احمد فیض کے نام پر یہ میلہ فری مارکیٹ کا ایک بھدا داغ ہے جس میں بیٹھ کے ہم رومانٹیسائز کر رہے ہیں کہ ہمارا لیفٹ مزدوروں کو طاقت ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے ایز اے لیفٹسٹ. واقعی میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں, ہاتھ جوڑ کے, کہ اس بڑی کانٹرڈکشن کو ہم کیسے اگنور کر رہے ہیں. یہ سوال میں نے پوچھا تھا اور یہ میرا اعتراض فیسٹیول پر. اور ہمارا کیمرہ پرسن علی, یہ بچہ ابھی اپنا کیمرہ لے کے وہاں پہنچ گیا کہ ریکارڈ کر لوں سر بول رہے ہیں تو ہیں, یہ نہ کریں میرے ساتھ, ہو جائیں گے چلاکیاں میرے نال. نہیں تو اگر یہ باقاعدہ پلان ہوتا تو وہ مجھے ریکارڈ کرتا نا, میں تو ریکارڈنگ میں نہیں ہوں. اچھا خیر, اب میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں بس سنتے جب میں نے, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا ریئیکشن یہ ہوگا, جب میں نے یہ سوال پوچھا تو میرے خیال میں یہ ایک علمی گفتگو کا آغاز ہوگا اور اس کے جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ یار یہ آپ کا سوال ہے تو آپ کے سوال کا جواب, لیکن انہوں نے کیا جواب دیا میں وہ بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں. کہ تقریباً جب پرشینٹ ایج شروع ہوئی, یہاں کی جو لینگویجز تھی وہ کچھ لینگویجز نارتھ انڈیا کی مرج ہونی شروع ہوئی. سر کیا ہوئی؟ مرج. اور جب وہ مرج ہوئی اس کے نتیجے میں ایک لینگویج بنی جو نارتھ انڈیا کی پلین کی لنگوا فرانکا بنی. اس کو ہندوی بھی کہا جاتا ہے, ہندوستانی بھی کہا جاتا ہے. اب کیا ہوا, پہلے ہندی لینگویج موومنٹ چلی, پھر اردو لینگویج موومنٹ چلی, اردو والوں نے عربی ڈالنی شروع کر دی ہندی کے اندر, اور اور دوسری طرف انہوں نے سنسکرت گھسیڑنی شروع کر دی. ڈالتے گئے ان کو علیحدہ کر دیا. اور جب پروگریسو رائٹرز موومنٹ 1930s میں جب اپنا بڑے سجاد ظہیر صاحب نے آکسفورڈ میں اس کو اکٹھا کرنا شروع کیا, اس پہ ڈاکیومنٹس ہیں, تو انہوں نے سب سے اس وقت جو آبجیکٹیوز تھے انہوں نے لکھا اس پہ, کامریڈ کے پاس ساری اس کی آرکائیوز بھی ڈیٹیلز بھی پڑھی. انہوں نے لکھا کہ اس وقت جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ برٹن کے خلاف ہم نے اپنے آپ کو موبلائز اور آرگنائز کرنا, انڈیپینڈنس کے لیے ہم نے لڑنا.
اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک نارتھ انڈیا کے لیے کم سے کم یونیورسل کینوس کی ضرورت ہے، براڈ کینوس کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی کسی ان میں سے سوچ رکھنے والے کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم نے ہمیشہ ایکسکلوسیولی اردو میں بات کریں یا ہندی میں کریں۔ انہوں نے کہا فی الحال ہم نے براڈ کینوس پہ بات کریں۔ ہاں دوسرے حوالے سے بھی پنجابی کی شاعری فیض صاحب کی موجود ہے، ربا سچیا تو تے آکھیا سی جاوے بندیا جگ دا شاہد تو، رائٹ؟ سو اس یونیورسل کینوس کو انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا۔ اردو سر، یونیورسل کینوس، میری بات اگر ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں لکھنؤ یو پی تو، اور آپ کو پتہ ہوگا تو وہاں جو عام مزدور ہے وہ اردو زبان ہے اس کی اور کوئی زبان نہیں۔ بحیثیت زبان وہ ایک اور سٹیٹس بھی رکھتی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ ایک قوم کے لوگوں کی زبان ہے، اور قوم کے اندر مختلف طبقات ہوتی ہیں، اور ورکنگ کلاس میجورٹی ہوتی ہے قوم کی، محنت کش طبقہ۔ وہاں کے کسان بھی اردو میں بات کرتے ہیں، غریب کسان بھی، بے زمین کسان بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی نہ کوئی زبان ہر معاشرے میں لنگوا فرانکا بن جاتی ہے۔ اگر وہ خود رو طریقے سے بنے، ڈیموکریٹک طریقے سے بنے تو ہم کہتے ہیں یہ سب سے اچھا، اگر وہ تحت سے بنے تو ہم کہتے ہیں یہ سب سے برا۔ جہاں پہ لوگ اکٹھے رہیں گے وہ ایک لنگوا فرانکا بنائیں گے، انیویٹیبل ہے۔ ایک میری کیا یہ لکھتا تھا کہ تمام زبانیں ہمارے دل کے قریب ہیں اور دنیا بھر کے محنت کشوں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے، اور تمام زبانیں برابر ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہ تمام زبانوں کے لوگوں کو ہم قوم تسلیم کرتے ہیں اور ان کی حق خود ارادیت اور حق علیحدگی کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا اس نے یہ کہا کہ کیونکہ میں اردو میں لکھتا ہوں تو میری ساری اس وجہ سے عزت کریں گے؟ یا اس نے یہ کہا کہ میں سرمایہ داری، جاگیرداری اور اس فرعونیت کے نظام کے خلاف ریلوے ورکرز کے ساتھ ہوں، ٹانگا ورکرز کے ساتھ ہوں، غریبوں کے ساتھ ہوں، میں اس کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے لیے جو سزائے موت کی کوٹڑی ہے اس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ مرنے لگا تھا یہ بندہ، پھانسی لگنے لگی تھی اس بندے کو، آج بھی نہیں۔ سر میری باری، سر میں نے سر آپ تو تقریر کرنے سلاوت لگے۔ کو کیا ہوا؟ اپنی سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھا، کس پنجابیوں کے لیے نہیں آیا، اردو اسپیکنگ کے لیے نہیں آیا۔ اس نے لکھا دنیا بھر کے مزدوروں کے لیے، محکوموں کے لیے آیا۔ اس نے فلسطین پر بھی لکھا، اس نے لیبنان پر بھی لکھا، اس نے اسٹالن گراڈ پر لکھا، اس نے چین کے انقلاب، ویتنام کے انقلاب، کون سا انقلاب ہے جو اس نے نہیں لکھا؟ آپ پاکستان کی پوری تاریخ اس کی شاعری کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسے انسان کو میں یہ کہوں کہ ہمیں کو شرم آنی چاہیے کہ جہاں فیض کا نام لیا جائے میں وہاں نہ جاؤں، بلکہ میں تو جاؤں گا وہاں پہ، ایک سیکنڈ، اور میں کہوں گا کہ فیض ایلائڈ بینک کا نہیں ہے، فیض غریبوں کا، مزدوروں کا، کسانوں کا نہیں ہے۔ یہ انہوں نے مجھے لیکچر پلایا، تقریر کی، سارے کامریڈز نے تالیاں بجائیں وہاں پہ، جتنے بھی ہمارے پنجابی چلے ایلیٹ پنجابی لیفٹسٹ مارکسسٹ کامریڈ فیض پھانسی کے تختے کو چھو کے واپس آ گئے، فیض نے یہ کر دیا، فیض نے وہ کر دیا۔ اور مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایک ماشاء اللہ کے زمانے میں جو پرکس ان کو ملی ہوئی تھی سرکاری سطح کے اوپر، جو مشاعرے وہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ہارس اینڈ کیٹل شو ہوتا تھا بیچ میں، جیسے وہ سرکس ہوتی تھی، ایک سرکس میں ایک مشاعرے میں فیض صاحب بھی اپنی نظم پڑھتے تھے۔ وہ اکیلے تو نہیں ہوتے تھے، اکیلے نہیں، پورا اردو کا جو گروپ ہے نا سر، وہ جو ریاستی انقلابیوں کا گروپ ہے، سرکاری انقلابیوں کا گروپ ہے۔ یوں مت کریں، نیم سرکاری کہہ رہے ہیں لیکن مطلب یہ تو آپ نے اچھا، تو میں صرف یہ سوال پوچھ رہا تھا، وہ جو ہے اپنا وہ جو تیمور لال جی، وہ ایک ٹیچر بھی ہیں اور ان کا ایک میوزیکل بینڈ ٹائپ بھی کچھ ہے، ویسے میں نے کبھی ان کو سننے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا۔ میں نے بعد میں ان سے مل کے آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے ان سے معافی مانگی، میری اگلی دن ان سے ملاقات ہوئی جب وہ ایک سیشن کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ سوشل میڈیا اور سیاست، ٹھیک ہے نا، تو میں نے ان سے معافی مانگی،
میں نے اس دن بھی ان سے کہا کہ سر میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو کوئی کمتر ثابت کرنا چاہتا تھا یا اپنے آپ کو کوئی برتر ثابت کرنا چاہتا تھا, اور میں نے ہمیں کہا ہمیں شرم آنی چاہیے. اور یہ جو آپ تنقید کی بات کر رہے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ گدی نشینیوں کے سیاپے پڑے ہوتے ہیں نا خاندان میں, ویسے فیض گھر والوں کے ایسے کوئی نہیں ہے, لیکن فیض صاحب کا مزار نہ ہو لیکن وہ سلسلہ سارا وہی گدی نشینی دا مطلب وہی چل رہا ہے. تیمور صاحب میں نے تو پہلے پتہ ہی نہیں لگیا کہ اتنے کی ہو رہا ہے. جب آپ تھوڑا سا لاؤڈ ہوئے, تھوڑا اوپر گئے ان سروں میں, تو پھر میں ایک دم سے مڑی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور پھر میں نے وہاں جا کر جب چیک کیا کہ ماحول کیا بنا ہوا ہے. آپ کو یہ تو سنائی دیا کہ سب تالیاں پیٹ رہے تھے اور واہ واہ کر رہے تھے, آپ کو لگا مجھے پیٹ رہے ہیں حالانکہ پٹنے والا تھا میں. اور ایک جملہ ان کا رہتا تھا کہ وہ مجھے کوئی ایک مذہبی انتہا پسند وہ چھوڑیں. تو وہاں پر ایک صاحب, ایک جو خود کو شاید لیفٹسٹ, شاید نہیں وہ توہین نہ سمجھیں, وہ لیفٹسٹ خود کو کہتے ہیں, تو وہ آپ کو چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ آپ کو تو وہ بولنے ہی نہیں دیا گیا. میں نے کہا بھی تیمور صاحب سے کہ ایتھے کوئی وزیر اعظم دی تقریر ہے نہیں ہے, اپوزیشن نو بھی بولن دئی دا ہے. میں نے کہا یہ غیر جمہوری رویہ, انہوں نے کہا ہے ہاں ہے تو غیر ہے. جمہوری رویہ. تو خیر, تو ایک بندے نے آپ سے آپ کے لیے جمہوریت کو نہیں مانتے, ایک بندے نے آپ کے لیے کہا کہ پنجابی میں بات کرو, پنجابی چ گل کر جے تو پنجابیاں دی گل کرنی ہے, جبکہ آپ پنجابیوں کی بات نہیں کر رہے تھے. اب بات یہ ہے کہ آپ جس شخص کو بیٹھ کر سن رہے تھے کیا وہ پنجابی میں بات کر رہے تھے؟ نہیں نا. اچھا چلیں کوئی بات نہیں. مجھے وہاں پر جو اس پوری ایک سچویشن بن گئی, ایک سین کریٹ ہو گیا. وہاں پر ایک سرائکی اسٹوڈنٹ تھا اور 2-3 مجھے پختون بچے بھی دکھائی دیے. دے ور ٹو ینگ. لیکن مجھے ایک چیز کی بڑی خوشی ہوئی کہ اس جنریشن کے حوالے سے جو ایک بات کہی جاتی ہے, یہ سوال نہیں اٹھاتے, یہ بات نہیں کرتے, ان کو سننے والا کوئی نہیں ہے, ان کو کوئی آواز ہی نہیں دیتا, ان کی آواز کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. ان 3-4 بچوں کی جانب سے جو آواز آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو تو بولنے دیں, ان کے سوال تو جینوئن ہیں, ان کی بات کا جواب دیں. یہ نہیں آپ کو سنائی دیا یہ مجھے سنائی نہیں دیا. ہاں یہ کیسے سرائے کی بھرا کٹھے تھی گئے اسن تو پختون, ہاں نہیں پختون سرائیکیوں کے ساتھ ذرا زیادہ ملتے. جہاں پر بھی اینٹی مجھے بلوچ بچے بھی دکھائی دیے, جہاں پر بھی اینٹی پنجاب, دیکھیں پاپولیرٹی گین کرنے کا سوشل میڈیا پہ سب سے ایزیسٹ وے ہے, یا آپ نواز نفرت بھیجیں, یا آپ پیپلز پارٹی کی نفرت بھیجیں, یا مریم نواز کی نفرت بھیجیں, یا آپ پنجابی کی نفرت بھیجیں, یا افغان باشندوں کے حوالے سے, یا جو مہاجر ہیں ان کے, یا جو یہاں پر مہاجر کیمپوں میں رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. میرے لیے تو بہت ایزی ہے, میں تو کہہ دوں گے سب غاصبین پنجابی کلونی گیر اور رنجیت سنگھ کی یہ ڈیش ڈیش ڈیش, وہ سرائکی تو آڈینس ایسے, میں کہتا ہوں کہ وہ جو مجھے گالیاں دے رہے تھے, وہ جو مجھے بالکل افسوس نہیں ہو رہا, بیکاز آئی ایم اگینسٹ دس شیلو پاپولزم, اور یہ پاپولسٹ بیہیویئر آئی تھنک اٹس دا بگیسٹ اینمی. قومیت پرستی, کوئی بھی آئیڈینٹی پالیٹکس ایسی جو نفرت کی بنیاد پر سامنے آتی ہے, اور یا کسی کو گلوریفائی کرنے کی بنیاد پہ سامنے آتی ہے. عمران خان عظیم ہے, 100 سالوں میں ایسا لیڈر پیدا نہیں. کرکٹ کا دیوتا, وہ ایک محترمہ نے لکھا ہے کہ محترمہ, میں نے ایک اینکر ہیں, انہوں نے لکھا ہے کرکٹ کے دیوتا کو جیل میں رکھا ہوا ہے, تو کرکٹ تو ایسی ہی ہوگی. اچھا جو کہ چیمپئنز ٹرافی اس طرف نہیں جائیں پلیز ٹاپک کی طرف رہیں. اوکے ناؤ ٹیل می. انہوں نے فیض کو دیوتا بنا دیا, شاعری دیوتا, پھانسی کا تختہ چھو کے واپس آ گیا. وہ ٹرین کی پٹری پہ لیٹ گیا, اسی لیے تو پاکستان میں سب مزدوروں کو ان کے حقوق مل گئے. نہیں بس کریں, یہ نہیں کہا انہوں نے, کہا تھا کہ اپنا جوتا اتار کے پٹڑی کے اوپر بیٹھ گئے. وہ جیسے ارندھتی رائے دلتس کے حقوق کے لیے بیٹھ جاتی ہے, بند رہے ہوتے ہیں. کاشف پلیز ایسے مت کریں. اچھا مجھے آپ ایکسپلین کرنے دیں. دیکھیں ابھی تک مجھے نا جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ کیوں تنقید نہیں ہو سکتی, یا ہم جیلس ہیں, ہم یہ وہ, آپ مجھے بھی بیچ میں ہی لپیٹ رہے تھے. ہم ایسی کوئی بات نہیں کہ متی اللہ جانز دو جانے, بلکہ اس سے بری کوئی مجھے بد دعا ہو نہیں سکتی تھی. اچھا دیکھیں, میرا جو میں اس میں سمجھ پائی ہوں کہ یہ رویہ جو نیٹو میڈیا کا رویہ کہنا چاہیے, یا جو ہمارا ایک ریئیکشن ہے, یا ہم ہر سال جاتے ہیں, وی نو اٹ, کوئی بھی اگلے سال تو پتلے بنیں گے, میں بتا رہا ہوں. نہیں ایسا کچھ جلیں گے بھی صحیح.
دیکھیں تیمور لال صاحب جو بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے مزدور یونینز دیں، فیض احمد فیض صاحب نے، وہ ریلوے مزدور یونین کے صدر تھے، وہ پوسٹ مین یونین کے صدر رہے، اور مختلف جو باتیں وہ کر رہے تھے، ہاں وہ ٹھیک بات ہے، وہ رہے صدر. سوال یہ ہے کہ وہ والا طبقہ آج جب فیض کا میلہ ہوتا ہے، مجھے اس طبقے کے کتنے لوگ، آپ کے اتنے سیشنز ہوتے ہیں، ہال 1 ہال 2 ہال 3 ادبی بیٹھک فلاں یہ وہ، وہاں پر سٹیج پر مجھے اس طبقے کا کوئی ریپریزنٹیٹیو کیوں نہیں نظر آتا؟ چلے نہیں نظر آتا. وہی اروندھتی پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ، ان کو فیض کے شعر بھی یاد نہیں ہوتے ان کو. حاضرین ہم دیکھیں گے حاضرین کے لیے جو وہ انتظام ہوتا ہے بیٹھنے کا، اس کی پہلی 3 سے 4 جو رو ہوتی ہیں، جو کہ اب میڈیا سیلیبریٹیز، سوشل میڈیا سیلیبریٹیز اور فیض گھر والے، فیض کا ایک تو ماشاءاللہ گھر بھی ایڈا وڈا ہے، ہن دوتے پوتے، انقلاب کے نیپو کڈز تو وہ بیٹھے ہوئے تھے. تیمور صاحب بھی میرا خیال، ان کے والد صاحب بھی، اور ان کے وہ یہ پشتینی انقلاب چلا آ رہا ہے نا، سرکاری انقلاب. نہیں، میں اس حوالے سے مجھے بھی نہیں پتا، چلے چھوڑ دیں ان کو، نکال دیں. لیکن فیض کے بچے تو جو ہے نا، وہ تو پشتینی انقلاب، بچوں کے پشتینی انقلاب، آپ دیکھیں نا، سرکاری نیپو کڈز انقلاب کے. اس دفعہ ایک سیشن، مجھے نہیں پتا کہ لاسٹ ایئر تھا یا نہیں، لیکن میری یادداشت اب عمر کے ساتھ ڈھل رہی ہے، تو اس بار تو شعیب ہاشمی صاحب کی یاد میں بھی ایک سیشن تھا، پھر گپ شپ کے اوپر ایک سیشن تھا. گپ شپ جو ایک پی ٹی وی کا مشہور سلسلہ تھا، اس ڈاکیومنٹری تھی اس کے اوپر، پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام چل رہا ہے، اور وہ ہمیں مذاق کے سٹینڈرڈ سیٹ کر کے دے رہا ہے. اچھا میں ایک چیز، میں آپ کی اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. جو مزدور طبقہ ہے، جس طبقے کی تیمور لال صاحب بات کر رہے تھے بتانے کے لیے کہ فیض صاحب ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، میرا سوال یہ ہے کہ فیض صاحب کا جو گھرانہ ہے، فیض گھر والے اس مزدور طبقے کی رہائش گاہوں کے آلے دوالے کہیں رہائش پذیر ہیں؟ ان کا جو رہن سہن ہے، کیا وہ کلاس تفاوت ایک شو نہیں کرتا ہے؟ ان کی گاڑیاں، یہ وہ، اب آپ کہیں گے کہ میں طنز کر رہی ہوں، یا میں کہ ان کو خدا نے دیا ہے یا انہوں نے محنت سے کما لیا ہے، یہ بات نہیں ہے. حبیب جالب کی آپ کو خیر ان کے اوپر بھی اختلافات ہیں، لیکن میں ایک بات کروں گی، وہ تو سب پہ اختلافات ہیں، ہاں آپ کا تو عمومی رویہ ہے، لیکن حبیب جالب صاحب کی اولاد کا بیچنا نہیں آیا حبیب جالب کو، ان کو، کیونکہ ان کے باپ کو بکنا نہیں آیا تھا. تو قصور کس کا ہوا؟ باپ کا. فیض کو بکنا آیا، وہ اس نے اپنے آپ کو قصور ہوا یا کریڈٹ ہوا؟ چلے اس وقت تو کریڈٹ ہوا. قصور جالب صاحب کا ہوا، پھر قصور جالب صاحب کا ہوا. لیکن جالب دیکھا جائے نا تو ٹیکنیکلی، بس کریں، میں نے یہاں پر یہ والی بحث نہیں چھیڑنی. اچھا نہیں چھیڑنی، آپ ادبی بحث تو کرنے نہیں دیں گی کیونکہ میں بے ادب انسان ہوں، جماندر ہوں. نہیں، یہ تو آپ کو آپ اس لیے کہہ رہی ہیں نا کہ چونکہ لوگ آسان گفتگو سننا پسند کرتے ہیں، آسان کر کے بیچیں. اگر آپ نے کسی فلسفی کو بیچنا ہے، آسان کر کے بیچیں. اگر آپ نے صرف ایک بات مجھے یہاں پر ایڈ کرنی ہے، جس طبقے کی بات تیمور صاحب آپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے دیکھا اس طبقے کو وہاں پہ. ہم 3 دن فیض میلے میں جاتے رہے ہیں. دیکھیں میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ 3 دن جاتے رہے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے رہے ہیں. بات یہ کر رہی ہوں کہ مجھے وہ طبقہ نظر آیا. کب؟ اب سوال یہ ہے، تیسرے دن، لاسٹ ڈے، شام 7 سوا 7 بجے کے بعد جب باقی لوگ ریپ اپ کر رہے تھے نا، تو وہ جو فوڈ کورٹ لگی ہوئی تھی وہاں پر لوگوں نے 50% ڈسکاؤنٹ پر اپنا کھانا وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں، کیونکہ اس میں کچھ انٹرپرینور خواتین بھی تھیں، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بچا ہوا واپس جائے گا تو چلو یہ اب سیل میں لگا کے. تو میں نے دیکھا بائکس کے اوپر فیملیز آ رہی ہیں، صاحب بائک چلا رہے ہیں، آگے 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے اہلیہ ہیں اور بچہ ایک پیچھے بھی ہے. لیکن وہ کتاب والے سیکشن میں نہیں تھے، وہ ادھر فوڈ کورٹ میں تھے، یا وہ جیولری وغیرہ کے کچھ وہ لگائے ہوئے تھے سٹالز، تو ادھر تھے. وہ ادھر تک ابھی انقلاب پہنچا نہیں، جب پہنچ جائے گا نا. اچھا آپ دیکھیں، آپ کی بات پوری ہوگی، اب مجھے بات کرنے دیں. ویسے فیض میلے میں سب ستارہ بہبود آبادی والوں کا بھی اسٹال تھا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بات کر لی، مجھے ایکسپلین کرنے دیں گی آپ تھوڑا سا؟
بس ایک آخری بات, اچھا مزدور کے استحصال کی بات کی جاتی ہے فیض میلے میں, بہت زیادہ عورت کے استحصال کی بھی بات ہوتی ہے, پچھڑے ہوئے طبقات, ویسے لفظ میں سنیا نہیں انہاں دے سیشنز دے وچ, لیکن چلو ان کے استحصال کی بات ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ فیض گھر والے خود کیا اس استحصالی نظام کے بینیفیشریز ہیں یا نہیں ہیں. میرا مقصد فیض گھر کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے, میرا صرف ایک سوال ہے. آپ جب استحصال کہتے ہیں تو کیا آپ اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں جو یہاں پر مزدور کو, کسان کو, اسٹوڈنٹس کو اور عام آدمی کو مسلسل پیس رہا ہے؟ دیکھیے میں آپ کی بات سمجھ گیا, میں آپ کی بات سے اتفاق بھی کرتا ہوں. لیٹ می کنکلوڈ دس. آپ کو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز اور یہ جو آپ کو کانٹرڈکشنز نظر آ رہی ہیں, یہ آج کی نہیں ہیں. جب ہندوستان میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تھی تو اس کے جو پہلے سرخیل بولتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے, وہ سید سجاد ظہیر اور وہ انگلینڈ سے پڑھ کے آنے والی جو ایک لارڈ تھی جنہوں نے انگارے رسالہ نکالا تھا, انہوں نے جو آئیڈینٹی اپنی ڈھونڈی اس اپر کاسٹ فیوڈل شمالی ہند کی اشرافیہ نے, وہ اچانک سے مارکسسٹ بن گئے. جیسے کہ ابھی شبانہ اعظمی کا آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا, وہ فیض کی ایک لجی سی نظم پڑھ کے اپنے آپ کو بتا رہی ہیں کہ وہ مارکسسٹ ہے. شبانہ اعظمی بھی مارکسسٹ ہے. تو یہ جو ایک شمالی ہند کی جو ایک فیوڈل کلاس تھی نا, یہ اس کا شوق تھا انقلاب. بات یہ تھی کہ انڈیا میں جب انگریز گیا اور ان کو پتہ لگا کہ اب فیوڈلزم بچنے والا نہیں ہے, تو اور جو اسلام کی والی آئیڈینٹی ہے وہ شاید اب ریاست ہندوستان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی, یہ سب راتوں رات مارکسسٹ بن گئے, سوشلسٹ بن گئے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جاوید اختر جیسے لوگ ہیں کہ وہ جو تسی مارکسزم نو کیوں اپنایا سی؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. میں دیکھیں, مجھے اگر آپ مجھے ایکسپلین کرنے دیں گے تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کانٹرڈکشنز نئے نہیں ہیں, اور یہ ہی جو ایک پاکستان میں لیفٹ کی یہ بدنما جو مہم ہے, اس کو کنٹینیو کرنے والی جو ایک کلاس ہے, ایک بھائی فوج میں ہے, فوج کا بڑا افسر ہے, کرنل جنرل. ایک بھائی نون لیگ میں ہے, ایک بھائی یا بہن جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہے, وہی لاہور. یہ جو اپر پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. ایک بھائی بیوروکریسی میں ہے, چاچا پیپلز پارٹی میں کوئی نہیں ہے, پیپلز پارٹی پنجاب میں ہے ہی نہیں نا, تو کہاں سے ہوگا؟ جب ہوتی تھی تو تب بھی ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک بھائی سرخا بھی ہے بیچ میں, مطلب ایک کزن سرخا بھی ہے. یعنی سب نہیں, یہ اس کی اگر ایک سیدھی اگزامپل دینی ہو نا تو اماں جی جو ہے نا وہ انسانی حقوق کی وفاقی وزیر ہیں, اور بیٹی جو ہے بلوچوں کے حق میں بول رہی ہیں, اور اب آج وہ بتا رہی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب آپ کی اماں انسانی حقوق کی وزیر تھیں وہ کیا کہتی تھیں, انہوں نے کیا کیا, گل نہیں پوچھا. آپ اس طرف مت جائیں. میرے عرض کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہی پنجابی ایلیٹ نے سارے گھر پورے کیے ہوئے, اور یہی پنجابی ایلیٹ جو ہے ان جیسے لوگ بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے, جلسوں میں نعرے مارنے والے, اب سرائکیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں, مارکسی انقلاب کیا ہوتا ہے. یہ بلوچوں کو, پختونوں کو, سندھیوں کو بتاتے ہیں. بھائی آپ نے خواتین کو ان کے حقوق بتاتے ہیں. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو اعتراض تھا وہ یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کا یہ جھوٹ, آپ کی یہ منافقت, آپ کی یہ دوہرے معیارات دکھائی نہیں دے رہے, سب کو نظر آ رہا ہے. اور یہ صرف یہ نہیں, کچھ لوگ ہیں میرے دوستوں نے مجھے فون کر کے کہا بھائی کس کے ساتھ لڑائی ہوگی ہمیں بتانا. میں نے کہا, وہ ایک دوست نے مجھے بتایا امریکہ سے فون کر کے, یہ لڑائی تو نہیں تھی, وہ اس کو ایسے لگا نا, نام نہ لینے کی شرط پہ اس نے کہا کہ ان کے کوئی دوست ان کے سیشنز اٹینڈ کرتے تھے, یہ جو ان کی پارٹی تھی تیمور بھائی کی, یا اس سے پہلے شاید کوئی پارٹی ہے, وہ جو بھی ہے نا, تو اس میں نعرے لگا کرتے تھے زندہ ہے اسٹالن, زندہ ہے کہیے میرے ساتھ, زندہ ہے اسٹالن, زندہ ہے. تو یہ ہماری سمجھ ہے انقلاب کے حوالے سے, یہ ہماری. تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ایون وہ دوست بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی یہ بات تو مانتا ہوں کہ یہ جو لبرل آرڈر ہے جس کے تحت چیزیں ڈسٹارٹ ہو رہی ہیں, اور مزاحمت بھی اپر کلاس کا ہی ایک پروفیشن بن گیا ہے, اپر کلاس کا ہی ایک پروفیشن بن گیا ہے, یا شوق بن گیا ہے, آئیڈینٹی بن گئی ہے, یا ہابی. نہیں, فینس ملتے ہیں بہت, یہ نہ کریں, سوشل میڈیا پہ بہت فینس ملتے ہیں, تو ان کی آڈینس کو گین کرنے کا ایک طریقہ بن گیا. نہیں, مجھے ٹوکیے گا مت. دیکھیں,
میں عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے یہ کہا, وہ میرے امریکہ والے جو دوست ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک نیو لبرل فیسٹیول تھا, لیکن فیض تو آپ بھائی ایون فیض کی جو ایک لجلجی شاعری ہے, اس کا ایک جو لجلجہ رومانس ہے, اس کے اوپر میری کرٹیسزم بہت سادہ ہے کہ فیض کی شاعری اس فیوڈل استھیٹکس جو کہ اردو اشرافیہ کا ایک ترہ امتیاز ہے شمالی ہند کی, وہ دربار کی, وہ سرکار کی زبان کے اندر ان اصطلاحات میں, ان تلمیحات میں, ان استعارات میں, ان علامتوں میں جو پاور سٹرکچر کی ہر جمالیاتی اور اخلاقی جو بھی صورت ہے اس کے اوپر ساتھ کرتا ہے, ویریفائی کرتا ہے. فیض کی شاعری صرف اس کی ریپرزنٹیشن تھی. فیض کے ذریعے سے مارکسی انقلاب کو نارملائز کروایا گیا. ان کو پتا تھا کہ اس بندے کی شاعری سے ڈسٹارٹ ہوگا تو کرنے دو اس کو, بلا کے کیا یہاں پہ الامبرا کا وہ بھی لگوا دیا تھا. اچھا میری ایک بات سنیں, فیض نے پنجابی میں بھی کچھ شاعری ایک دو نظمیں, ارے بھائی پنجابی نظم نہیں ہوتی ہے, وہ تیمور لال میں پنجابی لکھی ہوئی تھی. مجھے تیمور لال نے ایک بات کی جس کے اوپر میں پوچھنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ لنگوا فرینکا بن جاتی ہیں, تو یہ تو لیکن وہ کہہ رہے کہ دلوں سے اردو کو قبول کر لیا, یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا, تیمور بھائی کو یہ بھی نہیں پتا وہ خود کہہ رہے ہیں امپوز کی گئی پاکستان پر. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسی زبانیں جو امپوز کی جائیں, وہ بھائی اردو امپوز ہی تو کی گئی. اردو یہاں پر سب سے زیادہ جن کے اوپر کی گئی انہوں نے رجسٹر کیا, وہ نکل گئے, وہ سائیڈ پہ ہو گئے. ادھر بھی فیض پڑھا جاتا ہے یا ادھر بھی پڑھا جاتا ہے, پتہ نہیں ادھر کی اپر کلاس بھی شاید, لیکن ان کا اپنا فیض ہوگا, کوئی ان کی اپر کلاس کا اپنا فیض ہوگا. میں عرض یہ کر رہا ہوں سر, دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے بڑی اہم بات کر دی, آپ نے بڑی اہم بات کر دی, یہ بات پوری ہونے دیں. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ اردو کولونائزیشن ہوئی پاکستان میں, اس اردو کولونائزیشن میں لیفٹ بھی سرکاری نوکری بن گیا یا اسامی بن گئی, جس کے اوپر ان لوگوں نے درخواستیں دی, جمع ہوئے, انقلابی بن گئے. بس ٹھیک ہے, ان کے بچے تک 7 پشتیں کھائیں گی ان کی بھائی بیٹھ کے, اس انقلاب کو 7 پشتیں کھائیں گی ان کی. آپ کو یہ کوئی کانٹرڈکشن نظر نہیں آتا کہ اس وقت کے کسان اور مزدور کا کیا مسئلہ ہے؟ تیمور بھائی سے پوچھیں. جو پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے زراعت کے اندر, گندم کے کسان کے اندر, وہ لوگ اس کے اوپر احتجاج کرتے تو ہیں. گیٹ بگ اور گیٹ آؤٹ نہیں, فیض میلے کے اندر کوئی سیشن تھا اس کے اوپر, یا مزدور کے فیض میلے میں کسانوں کے اوپر کیوں رکھتے وہ؟ ہاں یہ تو ہے, وہ تو میلہ تھا, میلے میں تو بغور محمد حنیف صاحب کے سبھی آتے ہیں, لڑوی پہننے ہوتے اندر تھے, تو مطلب یہ ایک ہاں تو کر کے آپ نے مجھے نل انوائٹ کر دیا. نہیں. اچھا اس کے اندر جو ایک ڈرم سرکل اور ڈھول ترنگ والا جو ایک رنگ تھا, وہ افشاں جو بھی رنگ تھا, جو بھی انڈیا سے آیا, بس وہ ایک عوامی چیز تھی. وہ عوامی چیز بھی اس طریقے کی تھی کہ جو کاسٹ بلائنڈ تھی, جو کلاس بلائنڈ تھی, جان بوجھ کر انٹرفیتھ کا ہندوستان اور پاکستان کی دوستی کا ایک چہرہ وہ ہے نا نندیتا داس ہے نا, جنہوں نے منٹو بنائی تھی, وہ کانگریس کا ورژن ہے کہ سب اچھا ہے, عوام میں بہت محبت ہے, سرکاریں نہیں ملنے دیتی. وہ جس طریقے سے اس کلاس کے ذریعے سے ہندوستان پاکستان کے ایشو کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے, انقلاب کے معاملات کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے, وہ سب کا سب ایک لبرل نیریٹو ہے, چل رہا ہے, چلنے دیں. دیکھیں کاشف, بات یہ ہے کہ جب ادیب, فنکار, گلوکار آنے جانے لگتے ہیں تو پھر عام شہری کے لیے بھی شاید کہیں راہیں کھلیں, پھر ٹریڈ کا بھی راستہ کھلے شاید, پھر تاجر بھی آئیں جائیں, پھر سیاحت کا بھی کوئی معاملہ بنے, یا نہیں؟ آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں اس سے اتفاق, اور کوئی چارہ نہیں ہے میرا اتفاق. اور باقی رہی بات کہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف فیض نے مزاحمت کی اور یہ سب, مینوں پھر دیتے نا وہ پیپلز پارٹی دا وہ زمانہ یاد آیا نا, پھر اگلے نے کہا سی بھٹو صاحب ہے نا دے خلاف تے اسی کھلوتے سی تے تھوڑی پارٹی. خیر, تو میں آگے بڑھتی ہوں. فیض میلے کا میڈیا پارٹنر کون تھا؟ ملک ریاض. ہاں فل سٹاپ. ملک ریاض صاحب کا ایک پلیٹ فارم, ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم, وہ میڈیا پارٹنر تھا. ایک بندہ جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاگیردارانہ اور استحصالی نظام کے خلاف بولا, وہ قبضہ گیروں کے خلاف بات کر رہا تھا, وہ یہ کر رہا,
ਤੇ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। नहीं, मैं इस वास्ते नहीं पूछ रही कि नेटिव मीडिया, मैं ये हरगिज नहीं, ये इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? पंजाबी लेफ्टिस्टों का एक वो डिनाइल है जिसकी वजह से जानबूझकर यहाँ पर किसी भी किस्म के ऐसे इनकलाब को, जो पाकिस्तान की डाइवर्सिटी को, जो पाकिस्तानी शनाख्त के रियासती बयानिए को चैलेंज करे, जो आवाज़ उसको सामने नहीं आने दे दिया। उनको बताया गया कि ये दहशतगर्द हैं। जो दरमियान की बात करने वाले हैं फैज़ जैसे और उनके नेपो किड्स इनकलाब के, उनको सरकार ने कहा कि ये सरकारी सुर्खे हैं, ये सरकारी सुर्खे हैं जो यहाँ की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, जो यहाँ के तालीमी इदारों में है, जो यहाँ के मीडिया में है, जो यहाँ के, जी बिल्कुल आप प्राइवेट सुर्खे हैं। नहीं, मैं तो सुर्खा हूँ ही नहीं अब तो, मतलब मैं भी इस निज़ाम का बेनिफिशियरी हूँ। पर्सनल नहीं हो रहे हैं, पर्सनल नहीं हो रहे, क्लास की बात कर रहे हैं। क्लास की बात ये है कि ये वो धोखा है जिससे फैज़ फेस्टिवल जैसे एफर्ट्स पाकिस्तान में उर्दू कॉलोनाइजेशन की नॉर्मलाइजेशन का सोचा समझा एफर्ट है। तो फिर पंजाबी मुशायरा भी तो हुआ है फैज़ फेस्टिवल में, वो उन पंजाबियों से बात करें, और पंजाबी सेशन भी तो, उन पंजाबियों से बात करें तो वो आपको ये बताएंगे कि पंजाबी शनाख्त में पाकिस्तानी शनाख्त को थोड़ा सा ये ट्वीक करेंगे तो पंजाबी शनाख्त बन जाएगी। रौला कोई नहीं, बड़ा मसला कोई नहीं है, रहने दें। ये जो है ना सेंटर राइट के, सेंटर लेफ्ट के लोग जो है ना, इन्होंने रेडिकल जो एक वाक़तन किसी तरीके से डिसेंट्रलाइज करने वाली, डीकोलोनाइज करने वाली जो इसके ऊपर एक सेशन था डिसेंट्रलाइजेशन का, तो था स्टेट सेशन बहुत सारे थे। अब मैं इसके बाद थोड़ा सा जज्बाती हो जाऊंगा, मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई। अब फैज़ की कोई नज़म सुनाए जो शबाना आज़मी ने सुनाई थी, वो सुनाऊं मैं आपको? नहीं, वो फिर वो गालिब की सुना देता हूँ। वो गालिब पंजाबी में लिखते थे। गालिब वैसे मैंने ये सुना है कि बहादुर शाह सफर ने पंजाबी में लिखा। रंजीत दे मुकाबले च कुछ करना सी या की वजह से? रंजीत सिंह तो फारसी में शायरी करता